کبھی بلال کو کہتے بلال دیکھ کر نماز کا وقت ہوا ہے، قم یا بلال فاذن ارحنا بالصلاۃ، اذان کا وقت ہے تو بلال اذان دے، ہم مسجد میں 2 سجدے کریں، رب کو راضی کریں، ہمیں سکون ملے۔ آج تجھے مجھے یہ ہے کہ رب بیٹا نہیں دیتا تو درباروں پہ جا کے بڑے بڑی منتیں مانتا ہوں۔ وہ کتنی مسجدیں ہیں، کتنے دربار ہیں جہاں جائیں بہشتی دروازہ لکھا ہوا ہے، رب کا جنت کا دروازہ، مسجد کا دروازہ، مسجد جنت کا دروازہ ہے، اس دروازے سے اندر داخل نہیں ہوتا، بہشتی دروازے کے اندر تھپڑ بھی کھاتا ہوں، دھکے بھی کھاتا ہوں، مار کٹائی بھی کھاتا ہوں، دیکھ لیں آپ بھی ویڈیو میں بھی دیکھتا ہوں، مار پیٹ بھی ہو رہی ہے، دکھم دکھا بھی ہو رہا ہے، ہر آدمی کیا کہہ رہا ہے، بہشتی دروازے چوں گزر رہے ہیں۔ کتنے لوگ دربار پہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ساری ساری زندگی، جو قبر خوف اور وحشت کی جگہ ہے، دل لرز جاتا ہے، لیکن وہاں دن رات بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے اندر آوازیں آتی ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کوئی پتہ نہیں نہ مسجد کا نہ مسجد کے راستے کا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات ذی وقار، جس طرح برا ماحول فضا کو خراب کر دیتا ہے، ڈسٹ اور دھواں ماحول کے اندر، فضا کے اندر گندگی پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح بری صحبت، برے انسان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا انسان کے ایمان اور دین کو خراب کر دیتا ہے۔ صحبت بڑی قیمت رکھتی ہے، صحبت بڑی پہچان رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورۃ نساء کے اندر بڑے زبردست طریقے سے اس صحبت کا تذکرہ فرمایا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ بات شریعت اور دین کا حصہ بنا دیا ہے کہ جہاں کہیں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایمان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، پیغمبر الزماں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا پیغمبر الزماں کے کسی عمل کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو فرمایا فلا تقعدوا معهم، اس مجلس میں ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ یہ انسان کے ایمان کی پہچان ہے، حتی یخوض، اگر تمہارا بیٹھنا وہاں مجبوری بھی ہے تو حتی یخوض، حتیٰ کہ جب وہ بات بدل لیں فی حدیث غیرہ، جب تک وہ موضوع اور ٹاپک بدل نہ لیں آپ اس مجلس میں نہ بیٹھیں۔ اگر کسی مجلس کے اندر پیغمبر کی سنت داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والے مدارس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں دین کے کسی پہلو کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں اسلام کے کسی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فرمایا فلا تقعدوا معهم، اس مجلس میں بیٹھنا بھی پسند نہ کرو۔ اللہ مذاق تو وہ اڑا رہے ہیں، میں تو نہیں کر رہا مذاق، تنقید تو وہ کر رہے ہیں میں تو نہیں کر رہا، اعتراض تو وہ کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا۔ فرمایا نہیں، تم اگرچہ نہیں کر رہے
انکم اذم مثلہم، اس وقت تمہارا شمار بھی انہی میں. ایک مجلس ہوتی ہے، چار دوست بغیر داڑھی والے، ایک داڑھی والا ہوتا ہے، وہ چار مل کے دین کے اس ٹاپک کو بناتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ بڑے فخر سے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بھی حصے دار ہیں. کسی بیچارے نے پیغمبر الزما کی سنت سمجھ کے اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر کر لی. کتنے لوگ آوازیں کستے ہیں، بھائی لگتا جی چھوٹے بھائی دی شلوار پا لی، لگتا کپڑا کٹ گیا، لگتا پانی لان چلا. اور یہ مذاق اڑانے والا بھی کون ہے؟ وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ہے. اور اسی حیران ہوتے ہیں جب کسی کی شلوار اونچی ہونے کا مذاق کوئی کر رہا ہو نا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور صورت کو پڑھا کرے. دبلے پتلے کمزور سے جسم کے مالک تھے، لیکن رب نے علم، فہم، آواز اتنی کمال دی تھی کہ پیغمبر الزما عبداللہ ابن مسعود کو قرآن سنایا کرتے تھے، ان سے سنا کرتے تھے. فقہی عبور اتنا تھا کہ بڑے بڑے لوگ آپ سے علم حاصل کرنے آتے تھے، مگر جسم بڑا کمزور سا تھا. شلوار ان کے بارے میں ہے کہ یہ شلوار تقریباً ہاف پنڈلی پہ رکھتے تھے. ایک جسم کمزور، ایک لتاں پتلیاں، پنڈلیاں اور کمزور، اور انسان نے شلوار رکھی ہو ٹخنے سے اوپر اور پنڈلی کے ہاف تک، تو انسان کی پتلی پتلی، انسان تو اپنے جسم کو ڈھانپتا ہے. تو بعض لوگوں کی ہنسی نکل جایا کرتی تھی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اصحاب ان کو درخت پہ نہیں چڑھنے دیتے تھے کہیں ہوا کے جھونکے میں نہ گر جائیں. لیکن علمی وسعت رب نے بڑی دی تھی. جب پیغمبر نے دیکھا نا کہ میرے اس صحابی کا مذاق اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ شلوار ٹخنے سے اوپر رکھتے ہیں. آج دیکھیں بڑا مشکل ہے شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنا، اتنا آسان کام نہ سمجھیں. کاٹن، لٹھا، کھدر، مہنگا بریڈ کا سوٹ پہن لیں، نیچے بڑا اچھا جوتا پہنا ہو، اچھی گاڑی میں بیٹھے ہوں اور آپ کی شلوار ٹخنے سے اوپر ہو، تو آپ کا نفس بھی بار بار آپ کو سگنل دے گا شلوار تیری کدھر ہے، اونچی ہے، نیچے جانے دے نیچے. اور اگلا شخص بھی کمال ہے، ویسے میں حیران ہوتا ہوں، اگلا شخص بھی اس کا لباس نہیں دیکھے گا، اس کی اچھی گاڑی سے اترنا نہیں دیکھے گا. سب سے پہلے اس کی نگاہ پڑے گی کہ دیکھو یار انہیں شلوار کتنی اونچی کی ہے. اور دوسری طرف میری ماں، بہن، بیٹی فیشن کے طور پہ آدھی پنڈلی پہ لے جائے تو یہ فیشن ہے. مسلمان سنت سمجھ کے کر لے تو معیوب کن. میری آپ کی بہن بیٹی آدھی پنڈلی پہ شلوار لے جائے تو ماڈرنزم. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں جب کچھ لوگوں کی ہنسی نکل جاتی، آقا کو پتا چلا تو پتہ ہے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں، اگر ایک ترازو کے پلڑے کے اندر احد پہاڑ کو رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو کے پلڑے کے اندر عبداللہ ابن مسعود کی وہ پتلی باریک کمزور لاغر پنڈلیاں رکھ دی جائیں، احد پہاڑ کا وزن کم ہوگا، عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن میرے رب کی نظر میں زیادہ ہے. آج کسی کی ماں، بہن، بیٹی کے پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ تنگ نظر لوگ ہیں، یہ شکی مزاج ہیں، دیور اور جیٹ سے پردہ کرتے ہیں، یہ اپنوں سے پردہ کرتے ہیں. وہ تیے میں رشتے چ تیرا چاچا لگنا، وہ تیے میں رشتے چ تیرا تایا لگنا، بیسیوں مثالیں دے کے اس کے پردے کی شرمندگی اس کو احساس دلاتے ہیں کہ یہ جو تم پردہ کر رہی ہو، یہ تم تنگ نظر ہو، تمہارا خامد شکی مزاج ہے، اسے ڈی گریڈ کیا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک تیری میری بہن بیٹی اوپن کھلے بالوں کے ساتھ بغیر دوپٹے کے آتی ہے تو فخر سے آ کے بیٹھتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ماڈرنزم سمجھ رہی ہے، اسے قدامت پسند سمجھا جا رہا ہے.
اور لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں. کھلے بالوں والی اچھے ماحول والی کے لیے 10 لوگوں کے رشتے آ جائیں گے اور وہ پردے میں رہنے والی بیٹی کے لیے کوئی بھی رشتہ لینے کو تیار. یہ دین کا مذاق نہیں. لوگ داڑھی رکھ لیتے, کتنے لوگ کہتے ہیں یار اگلے دن ایک بچہ اس کی داڑھی بڑھ گئی تو کہنے لگا حضرت میں شیو کروا کے آتا ہوں, میرا منہ کالا کالا لگ رہا ہے, کالک لگ رہی ہے. میں نے کہا بیٹا یہ لفظ نہیں بولتے. داڑھی سے چہرہ کالا ہوتا تو پیغمبر الزما کی داڑھی کالی نہ ہوتی. اور پیغمبر الزما 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے اور داڑھی کے اندر اصحاب فرماتے ہیں چند بال سفید تھے, اگر ہم گننا چاہتے تو وہ گن لیتے, وہ 14 15 17 9 10 11 بال ٹوٹل تھے. پیغمبر کی ساری داڑھی کالے رنگ کی. اگر داڑھی سے چہرہ کالا ہوتا تو پیغمبر الزما کے چہرے کی میرا رب قسم کھاتا ہے, قرآن کے اندر قسم کھائے میرے پیغمبر کے چہرے کی, اور وہ داڑھی والا چہرہ. اور آج تجھے مجھے داڑھی کے اوپر اعتراض, نفرت, بلکہ اس سے بڑھ کے ہمیں داڑھی والا انسان پسند ہی نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, غالباً 97-8 کی بات ہے, جامعہ سلفیہ میں داخلہ ہوا نیا, تو ایک ٹیلر تھا جس سے میں کپڑے سلواتا تھا, یوسف نامی وہ لڑکا تھا. اس کی داڑھی اچھی خاصی گھنی داڑھی تھی جیسے ہمارے عمران بھائی کی ہے. تو ایک دن میں نے بازار کے اندر دیکھا کلین شیف, میں یک دم میں چونک گیا کہ یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا آپ یوسف بھائی ہو؟ کہا. میں کہا یار تمہاری تو داڑھی تھی, بڑی داڑھی تھی. کہا سفیان بھائی میری جہاں منگنی ہوئی ہے اس لڑکی نے شرط لگائی ہے اگر وہ داڑھی رکھ کے نکاح کرنے آئے گا تو میری طرف سے جواب ہے. مجھے داڑھی سے گھن آتی ہے, مجھے داڑھی والا آدمی اچھا نہیں لگتا, مجھے داڑھی سے نفرت ہے. تو میں نے اس کی خاطر مجبوری سے, مجھے بھی پتا ہے داڑھی پیغمبر کی سنت ہے, اچھی ہے, لیکن میری مجبوری ہے, میں نے اس وجہ سے شیو کروا لی ہے. کلمہ پڑھنے والی مسلمان کی بیٹی ہو, داڑھی سے نفرت اتنی کرے کہ خاوند کے ساتھ ایجاب و قبول کے جملے تب تک نہ بولے جب تک اس کے چہرے سے وہ چیز مسخ نہ ہو جائے. تو محبوب کائنات فرماتے ہیں جو دین سے نفرت کرتا ہے, دین کا مذاق اڑاتا ہے, یکفر بہا و یستہزأ بہا, وہ دین کا اس پہلو کا انکار کرنے والا ہے یا اس کا مذاق اڑانے والا ہے. اگر تم اس مجلس کا حصہ بنتے ہو رونق کے لیے, چسکے کے لیے, تعلق کے لیے, فرمایا انکم اذم مثلہم, اس وقت رب کی نظر میں تمہارا شمار بھی انہیں میں. ایک حدیث میں آتا ہے نا, فرشتے کہتے ہیں اللہ اس مجلس کے اندر, اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, اللہ فرماتے ہیں اس مجلس کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دو, فرشتوں ان کے گناہوں پہ لکیر پھیر دو. فرشتوں کی طرف سے ایک جواب اللہ کو آتا ہے, اللہ ان میں سے ایک ایسا آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے جو مجلس کے اندر آیا نہیں تھا, ویسے ہی آ کر بیٹھ گیا, اہتماماً نہیں آیا, بس گزر رہا تھا, دیکھا لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھ گیا. الہی وہ اس نیت سے آیا ہی نہیں مگر بیٹھا نیکوں کی صحبت میں ہے, فرمایا اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دو. ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہمیں کوئی ہاتھ پکڑ کے لے آتا ہے, اچھا یار آ جا, آنے کی نیت نہیں ہوتی, وہ آ جاتا ہے. جب اچھے کا اثر ہے تو برے کا بھی اثر ہے. اس لیے محبوب کائنات نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے, دین پہ ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ, ہر بندہ یہ دیکھے اس کا بیٹھنا اٹھنا کس سے ہے. آپ 5 وقت کے نمازی ہیں اور آپ کا بیٹھنا اٹھنا کسی شرابی سے ہے, زانی سے ہے, بدکار سے ہے, نافرمان سے ہے, تو اپنے آپ کو اچھا مت شمار کریں. حضرت ابو بکر صدیق کا رتبہ کیسے آیا؟ میرے پیغمبر سے یارانہ ہے اعلان نبوت سے پہلے کا. ادھر نبوت کا اعلان ہوا, ذمہ داری ڈلی, ادھر حضور کائنات نے سب سے پہلی دعوت مردوں میں سے حضرت
याराना था ना, यार था, पता था मैं इसको दावत दूंगा मेरी बात मानेगा। ऐसा रुतबा मिला कयामत तक अबू बकर सिद्दीक सिर्फ एक है। याराना था ना कि गारे सौर के लिए, सफर के लिए, हिजरत के लिए इंतखाब भी किसका किया? याराने पे यकीन था। महबूबे कायनात ने क्या फरमाया? सोच समझ के अपना दोस्त बनाओ। आज जरा गौर करें, किसी की दोस्ती है मस्जिद से, किसी की दोस्ती है मंदिर से, कोई दोस्ती करता है टिकटॉकर से। मैं इसका फैन हूं। अगले दिन मुझे एक बच्चा बता रहा हो कि एक बच्ची फुलां टिकटॉकर की फैन थी, उसकी मोहब्बत में उसने टिंड करवाई तो उस बच्ची ने भी टिंड करवा दी। ज़हनी कैफियत देखने के इंसान जिसे पसंद करता है, जिसे फॉलो करता है, जिसका फैन होता है, वो मर्द है, टिकटॉकर है, कोई बड़ी काबिलियत सलाहियत नहीं होगी। सोशल मीडिया की एक ताकत में से उसके अंदर वो मुतासर होती है और वो साहिब, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, वो साहिब अपनी टिंड करवाता है तो बेटी जात होके भी अपने टिंड करवाती है कि उसने टिंड करवाई है और फिर उसको मैसेज करती है मैं आपकी फॉलोअर हूं इसलिए मैंने भी आपके लिए ये किया है। मुसलमान तो पैगंबर का कलमा पढ़े, पैगंबर के लिए दाढ़ी अच्छी ना लगे, पैगंबर का कलमा पढ़े, पैगंबर के लिए शलवार टखने से ऊंची अच्छी ना लगे, पैगंबर का कलमा पढ़े, तेरी मेरी बेटी को आज दाढ़ी वाला इंसान पसंद ना आए। आज फिर देखें कि हमारी मोहब्बत, हमारी दोस्ती मस्जिद से है या मंदिर से है, टिकटॉकर से है या उलमा से है। हमारा ताल्लुक उलमा से अच्छा है या दुनियादारों से हमारी दोस्ती है। कितना बड़ा लफ्ज बोल देते हैं। इस्लाम ने एक ही नाम दिया था, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान भाई। हमने एक नई डेफिनेशन दी, एक नया लफ्ज दिया, पीर भाई। अल्लाह के बंदे हो, रुए ज़मीन के ऊपर मस्जिद से तो अच्छी जगह ही कोई नहीं। ये पीर भाई है। याराना क्या है? इसका और मेरा पीर एक है, हम दोनों ने बैत एक की है, हम एक दरबार पे जाते हैं। जो बंदा मस्जिद की बजाय आपको दरबार पे ले जाए, जो अल्लाह के घर के अंदर आपका तसव्वुर कमजोर कर दे कि इधर सजदे में वो काम नहीं होना। महबूब जब परेशान होते मस्जिद में आते, दो नफल पढ़ते, रब से दुआ करते, कभी हादसा होता, गम की खबर आती, मस्जिद में नमाज पढ़ते, कभी बिलाल को कहते बिलाल देखकर नमाज का वक्त हुआ है, कौम या बिलाल फादिन अरिहना बिस्सलाह, अजान का वक्त है तो बिलाल अजान दे, हम मस्जिद में दो सजदे करें, रब को राजी करें, हमें सुकून मिले। आज तुझे मुझे ये है कि रब बेटा नहीं देता तो दरबारों पे जाके बड़े बड़ी मन्नतें मानता हूँ। और कितनी मस्जिदें हैं, कितने दरबार हैं जहाँ जाएं बहिश्ती दरवाज़ा लिखा हुआ है। रब का जन्नत का दरवाज़ा, मस्जिद का दरवाज़ा, मस्जिद जन्नत का दरवाज़ा है। इस दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं होता, बहिश्ती दरवाजे के अंदर थप्पड़ भी खाता हूँ, धक्के भी खाता हूँ, मार कुटाई भी खाता हूँ। देख लें आप भी वीडियो में भी देखता हूँ, मार पीट भी हो रही है, धक्कम धक्का भी हो रहा है। हर आदमी क्या कह रहा है? बहिश्ती दरवाजे चू गुजर रहे हैं। कितने लोग दरबार पे मुजावर बन के बैठे हुए हैं। सारी सारी जिंदगी जो कब्र खौफ और वहशत की जगह है, दिल लरस जाता है, लेकिन वहां दिन रात बैठा हुआ है। मस्जिद के अंदर आवाजें आती हैं, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। कोई पता नहीं न मस्जिद का, न मस्जिद के रास्ते का, न मस्जिद के इमाम का नाम आता है, न मस्जिद के खतीब का नाम आता है। पीर का इतना इत्तेकाद है कि पीर का नाम मुझे इतना याद है, गद्दी इतनी याद है, दरगाह शरीफ इतनी याद है कि मैं अपनी गाड़ी के पीछे भी लिखता हूं, बेफिजाने नजर आगे उस पीर बुजुर्ग का नाम लिखा हुआ है।
اس سے مجھے اتنی عقیدت ہے کہ اس رنگ کی ٹوپی بھی سر پہ پہن لیتا ہوں، اس رنگ کا امامہ بھی پہن لیتا ہوں، اس رنگ کا میں کپڑا بھی اپنے کاندھوں پہ ڈال لیتا ہوں، پورے بیوی بچوں کو تیار کر کے ساتھ لے کے حاضری دینے جاتا ہوں، سرکار کو حاضری دینے جا رہا ہوں۔ اگر اس رب نے کل قیامت کے دن پوچھ لیا اس بندے سے تیری اعتقاد عقیدت اتنی تھی، چاولوں کی دیگ بھی پکاتا تھا، بیوی بچے بھی لے کے جاتا تھا، سارے گھر والوں کو لے کے، دوست احباب کو لے کے، اور تیری دوستی میں تیری کوئی بات مان کے چلا جاتا تو اسلامی بھائی کی جگہ اسے پیر بھائی کہتا تھا، فخر سے میرا پیر بھائی ہے، اسے لے کے حاضری دیتا تھا۔ تجھے میرے گھر میں روزانہ کتنی بار بلایا گیا، تو میرے گھر میں آ کے کتنی بار حاضر ہوا؟ اس لیے قرآن کہتا ہے جب کل قیامت کا دن ہوگا نا، کچھ لوگ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اللہ ہم نے اپنے سرداروں کی، بڑوں کی باتوں کو مانا، فاضلونا السبیلا، انہوں نے ہمیں سیدھی راستے سے ہٹا دیا۔ میں مسجد آنا چاہتا تھا، وہ مجھے دربار کے راستے لے گیا۔ میں نیک بننا چاہتا تھا، وہ مجھے فیمس کرنے کے چکر میں ٹک ٹاکر بنا گیا، وہ بیٹی بنے، وہ بیٹا بنے۔ آج وہ بیٹی جو مہذب چار دیواری میں چھپنے کا نام تھا، آج وہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ جاتی ہے محض فیمس ہونے کے چکر میں، جسم ان کی نمائش کرتی ہے محض دنیا کے دینار و درہم کی خاطر۔ پھر پتہ ہے کیا کہیں گے یہ لوگ، اللہ ہم تو اپنے بڑوں کو معیار بناتے رہے، میرا اچھا کیسا کمال ہے، ابے کا مذہب اور مسلک تو لیتا ہوں، ابے کی عادات لیتا ہوں۔ ابا سگریٹ پیتا ہے تو اماں کی کہندی ہے پت سگریٹ نہیں پینی، ابا ریڑی لگاتا ہے تو ماں کہتی ہے پت پڑھ لکھ کے اچھا انسان بن جا، ساری عمر پیو تنا ریڑی نہیں لانی۔ دین ایسی چیز ہے جو اللہ رسول کو چھوڑ کے بس جو میرا باپ کرے میں وہی کروں۔ تو سورۃ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو انسان کیا کہے گا، اللہ میرے ان بڑوں نے مجھے گمراہ کیا، ربنا آتِہم ضعفین من العذاب، اللہ جتنی سزا تو مجھے سنا رہا ہے میرے سے ڈبل سزا انہیں سنا، میرے بڑوں کو، کیونکہ انہوں نے مجھے فاضلون السبیلا، انہوں نے مجھے سیدھی راہ سے ہٹایا تھا، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ میرے اوپر جو لعنتیں برسیں اس سے ڈبل لعنتیں ان پہ برسیں۔ کہاں گئی دوستی؟ آج ٹک ٹاکر ایک مشہور ہوتا ہے، وہ دوسرے سے تعلق بناتا ہے، آج پیر بھائی میں اور وہ فلاں کے بیت ہیں، ہم ادھر جاتے ہیں۔ اللہ نے اتنا مضبوط رشتہ بنایا تھا، اسلام سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا سقا بھائی ہے، مالدار ہیں، امیر ہیں۔ جنگ بدر کے اندر اس کے بھائی کو ایک انصاری نے لٹایا ہوا اور اوپر سے رسیوں سے باندھ رہا ہے، تو حضرت مصعب بن عمیر کی نظر بھائی پہ پڑ گئی، تو باندھنے والے کو کہتا ہے نو چنگی طرح کس کے باندھنے دی، ماں کو پیسے بڑے نہیں۔ اپنے بھائی اپنی ماں کے لیے کہہ رہا، تو بھائی نیچے سے بولا بھائی افسوس تو میرا بھائی ہو کے میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، کہا اب تو میرا بھائی نہیں ہے، اب یہ کلمہ پڑھنے والا میرا بھائی ہے۔ ہم رشتوں کو، ہم نے اسلام کو کس طرح تقسیم کر دیا۔ مسجد کے مقابلے میں ایک دربار لے آئے، کوئی مسجد کے مقابلے میں مندر کو لے آیا۔ آپ نے وہ قوالی نہیں سنی، نہیں جانا مسجد مندر نو رب منیا لال کلندر نو، کتنے بڑے جملے بول دیے اس نے۔ ارے مسجد تو مندر کے مقابلے میں برے صغیر میں بنائی گئی تھی کہ ہندو مندر میں جاتا ہے، مسلمان مسجد میں جاتا ہے، اور آج کا مسلمان صوفیزم کا نام لے کے صوفیانہ کلام کو آواز دے کے کیا کہتا ہے، نہیں جانا مسجد مندر نو رب منیا لال کلندر نو۔ لرز جاتا ہے انسان، محبتیں کدھر تقسیم ہو گئی، محبتوں کو کس طرف لے گئے۔ اسی لیے محبوب رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا جو دنیا میں یارانہ ہے نا، بسیں کتنی کتنی بھر کے جاتے ہیں، کتنا کتنا لنگر کھلاتے ہیں، کتنا سٹرگل، لوگ پیدل جاتے ہیں۔ اللہ کا گھر چھوڑ کے اگر آپ کہیں جاتے ہو اور اس سے یارانہ ہے آپ کا، قرآن کیا کہتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن جو دنیا کی دوستیاں ہیں نا، یہ دشمنی میں بدل جائیں گی۔
अल्लाह यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव, दुश्मन बन जाएंगे। ये दुनिया का याराना है, दुनिया में मफादात हैं। हकीकत क्या है? 18वें पारे का पहला पेज खोल लेना और उसको पढ़ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले पेज के ऊपर 19वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना वाज़ेह फरमाते हैं, यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, कयामत के दिन इंसान अपने हाथों को अपने मुंह में लेके काटेगा। और कयामत के दिन इंसान के नाखून पीतल के इतने तेज होंगे कि दुनिया की कोई छुरी, कोई चाकू, कोई कटर, कोई ब्लेड, कोई रेजर इतना तेज नहीं होगा जितने तेज इंसान के अपने नाखून होंगे और उसके अपने दांत होंगे। और जहन्नमियों के बारे में आता है कि जहन्नमियों के दांत पहाड़ पहाड़ जितने बड़े दांत होंगे। जहन्नमियों के बारे में आता है कि ये कान और कंधे के दरमियान का जो फासला है 40 दिन या 40 साल की मसाफत पे, इतना कंधे और कान के दरमियान इतने बड़े बड़े हुजम होंगे, वजूद होंगे जहन्नमियों के। और क्या करेंगे? यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, कयामत के दिन जालिम इंसान अपने हाथों को अपने मुंह में काटेगा, अपने जिस्म से, अपने नाखून से, अपने हाथों से अपने जिस्म को नोचेगा, जख्मी करेगा। और पता क्या कहेगा? यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु माअर रसूल सबीला, काश के मैं दुनिया में रसूल की मायत, रसूल का साथ अपनाता, मैं पैगंबर उस जमा को अपने लिए रोल मॉडल बनाता, मैं पैगंबर को अपने लिए उसवा हसना बनाता, मैं पैगंबर जैसा चेहरा बनाता, मैं पैगंबर जैसी गुफ्तगू बनाता, मैं पैगंबर की पसंद को अपनी पसंद बनाता, मैं पैगंबर की नापसंद को अपनी नापसंद बनाता, मैं पैगंबर के दीन को अपने घर में राज करता, मैं पैगंबर के दीन की गुफ्तगू करता, मैं पैगंबर के चर्चे करता। आज लोग हदीस का मजाक उड़ाते हैं, आज लोग पैगंबर की सूरत का मजाक उड़ाते हैं, आज पैगंबर के आदाब का लोग मजाक उड़ाते हैं। कयामत के दिन इंसान पीटेगा। आज की मुसलमान बेटी है पर्दे से नफरत करती है। पर्दा किसने दिया बेटी तुझे? अगर तो आज के मौलवी ने तुम्हें पर्दा दिया है तो ना करो। अगर वो पर्दा अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है और जानबूझ के ना कराने वाले को और उस पर खुश होने वाले को दय्यूस कहा है। जो बंदा जानबूझ के अपनी बहन बेटी बीवी का पर्दा नहीं कराता और बेपर्दगी पे खुश होता है, फरमाया ये आदमी दय्यूस है। और दय्यूस कल कयामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। वो खुशबू जो 40 मील की मसाफत से आ रही होगी। क्यों? ये बेटी का पर्दा उतरवाता है, बीवी का पर्दा उतरवाता है, खुले बालों में लेके जाता है। क्यों? पता चले मेरी धी, मेरी बीवी बड़ी मॉडर्न है, बड़ी पढ़ी लिखी है, बड़े जदीद माहौल में रहती है। अभी ये पिछले हफ्ते की बात है कि एक साहब कहता मेरी एक की थी, कहा मैंने जिससे मंगनी की है, मेरी बेटी ने उस लड़के को पैगाम भेजा है, खबरदार मेरे ऊपर कोई पाबंदी लगाई, मैं ना दुपट्टा लेती हूं ना लूंगी, अगर तुम्हें कबूल है तो देख लो, नहीं कबूल तो अभी मुझे छोड़ दो। अल्लाह रसूल से इतनी नफरत, अल्लाह रसूल के कलाम से, बात से इतनी नफरत। मेरे पैगंबर गैर मुस्लिम की बेटी को देख ले तो अपनी कमली, मुकद्दस कमली, इज्जत वाली कमली, वो उठा के उतार के उनके सर पे रख दे। आज उसी पैगंबर का कलमा पढ़ने वाली बेटी अपने सर पे दुपट्टे को नफरत समझती है, अपने जिस्म को छुपाने को ऐब समझती है। आज का खामद अपनी बीवी को पर्दे में रखना मायूब समझता है। एक बहन मुझे कहने लगी मेरा खामद मुझे बड़ा मजबूर करता है, जब घर से बाहर लेके जाता, कहीं शॉपिंग पे जाना होता है तो मेरे ऊपर सख्ती करता है कि तुम्हारे सर पे दुपट्टा नहीं होना चाहिए, गले में रख सकती हो, मगर मेरा ज़मीर नहीं मानता, मैं क्या करूं। मैंने कहा अल्लाह से दुआ किया कर, अल्लाह उसके दिल की दुनिया को बदल दे। अल्लाह ने उसके दिल की दुनिया बदल दी। अब वो बड़ा 5 वक्त का नमाजी इंसान बन गया। बात यह है कि इंसान जब कयामत के दिन उसे पछतावा होगा। मैं तो मॉडर्निज्म इसे समझता था, कामयाबी इसे समझता था, अल्लाह रसूल के मुखालिफ चलने को। आज देख लें जिसकी शलवार टखने से जितनी नीचे है
وہ بوڑھے کانفیڈنٹ سے کھڑا ہوتا ہے، جس بیچارے کی شلوار ٹخنے سے اوپر ہے وہ دبا دبا سائیڈ پہ کھڑا ہو کے رکتا ہے۔ مسجد سے اگر کوئی ہمت کر کے مسجد کے اندر آ کے شلوار اونچی کر بھی لے تو مسجد کی دہلیز سے جب جوتا پہننا ہے سب سے پہلے ہم اپنی شلوار کو دھکا لگاتے ہیں، ذرا نیچے ہو جا۔ قدرت کی طرف سے 4 دن میری آپ کی شیپ داڑھی بڑھ جاتی ہے تو بار بار شیشے میں دیکھتے ہیں، بری تو نہیں لگتی، اسے منڈوا کے پھر دیکھتے ہیں، نہیں یار اب چہرے پہ رونق آئی ہے۔ پھر یہ چھوٹا مرحلہ ہے، اس سے بڑا مرحلہ ہے کہ داڑھی نہ رکھنے والا داڑھی کا مذاق کر رہا ہے، پردہ نہ کرنے والا پردے کا مذاق اڑا رہا ہے، مسجد میں نہ آنے والا مسجد کا مذاق اڑا رہا ہے، مدارس میں اپنے بچوں کو داخل نہ کرانے والا مدرسوں کو ڈیگریڈ کر رہا ہے، مذہب کو اپنی شان شوکت نہ سمجھنے والا جو سمجھ رہا ہے اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو یہ انسان قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے جسم کو زخمی کرے گا اور کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش کہ میں نے دنیا میں رسول کی معیت، رسول کا ساتھ، رسول کو مانا ہوتا۔ یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہاں 2 لفظ پچھتاوے کے ہیں، یا ویلتا بھی پچھتاوے کا، لیتنی بھی پچھتاوے کا، یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں تو فلاں سے دوستی کرتا رہا، میں نے تو فلاں سے دوستی کر لی، میں نے تو فلاں سے محبتیں بانٹ لی، کاش میری محبت کا معیار یہ ہوتا کہ اللہ اور رسول سے جو محبت کرتا ہے وہ میرا معیار ہے۔ اور محبوب کائنات علیہ صلاۃ والسلام نے اسی لیے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء۔ بری صحبت انسان اچھے کو بھی نکما کر دیتی ہے اور اچھی صحبت برے انسان کو بھی اچھا بنا دیتی ہے۔ محبوب نے پناہ مانگی ہے، اللہ میں تجھ سے برے ساتھی کی پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ میں برے ساتھی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، حتیٰ کہ اگر میرا شریک حیات بھی برا ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ انسان کا شریک حیات، بیوی کا خامند، خامند کا بیوی اتنا برا ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے اس کو اتنی ٹینشن، اتنے غم، اتنی پریشانی، اتنی شکایت، اتنی لڑائیاں کرتا ہے کہ وقت سے پہلے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ صحبت اچھی ہو تو اللہ کی قسم وقت کا ڈاکو بھی ہو تو اس کے لیے دعا امام احمد بن حنبل جیسی ہستیاں کرتی ہیں۔ 4 ائمہ فقہاء 4 میں سے ایک امام احمد بن حنبل ہیں، چوٹی کے عالم ہیں، کمال درجے کا رب نے رتبہ دیا، لوگ میلوں کا سفر کر کے صرف امام احمد بن حنبل کا دیدار کرنے آتے تھے، لوگ میلوں کا سفر کر کے امام احمد بن حنبل سے دعا کروانے آیا کرتے تھے، لوگ میلوں کا سفر کر کے امام احمد بن حنبل کی صحبت میں بیٹھنے کو اعزاز سمجھتے تھے، اور امام احمد بن حنبل اکثر رحمت اللہ علیہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ ابو الحکم پہ رحم فرما، اللہ ابو الحکم پہ رحم فرما، اللہ اس پہ رحم فرما۔ لوگ رشک کرنے لگے، ہم دعاؤں کا کہتے ہیں تو ہمارے لیے دعا ہوتی ہے، یہ کون ہے جس کے لیے امام صاحب نام لے کے دعا کرتے ہیں؟ ایک دن اصرار کیا، پوچھا، امام صاحب نے فرمایا کہ میں جب جیل میں تھا، مامون کا زمانہ، معتصم کا زمانہ، اور ان کے بڑا ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور وہ جلاد جس کے بارے میں کہا جاتا تھا اگر کسی کو 10 کوڑے مارتا تھا تو 10ویں کوڑے تک اس انسان میں روح باقی نہیں رہتی تھی، مگر امام احمد بن حنبل کو ایک ایک وقت میں 30 40 کوڑے مارتا تھا۔ پوچھا گیا آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کون ہے؟ کہا یہ میرے جیل کا ساتھی ہے۔ اب سوچیں ذرا، جیل میں عمومی طور پہ ساتھی کون ہوتا ہے؟ بدماش، آوارہ، ڈاکو، چور، لفنڈر، قبضہ کرنے والا، بدماش مزاج، اور یہ حقیقتاً بھی یہی تھا۔ پوچھا یہ کون تھا جیل کا ساتھی؟ کہا یہ اپنے علاقے کا نامور بدماش ڈاکو تھا۔ امام صاحب آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کہاں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ایک دن اس کو پتا چلا کہ اس جیل کے اندر امام احمد بن حنبل بھی ہے، کہا میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا مجھے جانتے ہو، میں فلاں ڈاکو ہوں، پورے علاقے کے اندر میرا ایک نام ہے،
مار مار کے تھک گئے ہیں، میرے سے جرم کا اقرار نہیں کروا سکے۔ امام صاحب آپ حق پہ ہیں، آپ کہیں چند کوڑے کھا کے ظلم برداشت نہ ہو سکے تو حق سے ہٹ نہ جائیے گا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب مجھے کوڑے مارے جاتے، جب کوڑے مارتے تھے جسم کے اندر سے گوشت اس کوڑے کے ساتھ لگتا تھا، لوتھڑے جسم سے ایسے اتر آتے تھے، لیکن کہتے مجھے ابو الحکم کی بات یاد آ جاتی، میں استقامت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا رہا، مجھے میرے رب نے استقامت دی تو اس بندے کی اس نصیحت کی وجہ سے تھوڑی سی صحبت اس ڈاکو کو وقت کے امام کی ملی تو رب نے دعاؤں کا ذریعہ بنا دیا، جس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں امام احمد بن حنبل، میرے رب نے اسے معاف نہیں کیا ہوگا؟ جس کے دلاسے سے امام احمد بن حنبل ڈٹے رہے، میرے رب نے اس ابو الحکم کے گناہوں کو معاف نہیں کیا ہوگا؟ تھوڑی سی صحبت بھی اگر آپ نے کسی اچھے انسان کے ساتھ گزار لی، آپ کی دنیا بدل جاتی ہے۔ دو جملے ہوتے ہیں جو میرے اور آپ کے دل کو بدل دیتے ہیں، اچھی صحبت اختیار کریں، اچھوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اختیار کریں۔ محبوب کائنات نے فرمایا تمہارا لا تصاحب الا مومنا، تمہاری صحبت مومن کے ساتھ ہو، تمہارا کھانا تمہارا دسترخوان وہ بھی مومن کے لیے ہو، مومن کو ترجیح دو، ایمان والے کو کھانے پہ بٹھاؤ، ایمان والے کو پانی پہ بٹھاؤ، ایمان والے کے ساتھ دسترخوان کے دوست بنو، وہ تمہیں اچھی بات کرے گا، وہ تمہاری نسلوں کی حفاظت کرے گا، تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دور جدید کے اندر فتنوں کے اندر ہمیں محفوظ کر کے اچھی صحبت اختیار کرنے کی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔